میرے یہ بھائی جو ہیں یہ فیصل صاحب یہ ایک نجی کالج کے پرنسپل ہیں اور ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جائز کیش کو انہوں نے پیسے جمع کروائے، فیسیں جمع کروائیں، لیکن وہ فیسیں جو ہے دوبارہ لگ کے واپس آ گئی. بچوں کی جو ایڈمیشن گئے تھے اس پہ جرمانہ بھی پڑ گیا. باقی تفصیل بھائی سے جانتے ہیں. السلام علیکم فیصل بھائی، کیا معاملہ پیش آیا؟ جی وعلیکم السلام میاں صاحب. یہ پچھلے سال کی بات ہے، جب 2024 کے ایڈمیشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے بھیجے نا، تو ایک بچے کا ایڈمیشن جو کہ لیٹ فیس کے ساتھ تھا وہ ہم نے جائز کیش سے اس کی فی پے کی. جب رول نمبر سلپس ایشو ہوئی تو ان میں اس بچے کی رول نمبر سلپ جو ہے نا وہ شو نہیں ہو رہی تھی. جب بورڈ آفس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس بچے کی فی جو ہے نا یہ نہیں پے ہوئی. ان کو جب اسکرین شاٹ دکھایا سلپ کا کہ یہ جناب ہم نے فی جو ہے وہ پے کی ہے جائز کیش سے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں آئی. جب جائز کیش سے رابطہ کیا، سب سے پہلے ان کی ہیلپ لائن سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس چیز کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. پھر جب ہیڈ آفس گئے شادمان تو وہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جی ہم نے جو ہے نا جب فی جمع کروائی تو اس وقت ان کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ چل رہا تھا جائز کیش کا، جس کے بعد جب وہ فالٹ سالو ہوا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو فی جو ہے وہ ریٹرن کر دی. اچھا سر، وہ جو فی ریٹرن کی اس کا کوئی میسج آپ کو آیا؟ یہی بات جو ہے وہ ہم نے بھی کی تھی کہ جب آپ نے فی ریٹرن کی تو آپ نے کوئی میسج کیا، آپ نے کوئی جو ہے وہ ہمیں الرٹ کیا کہ آپ نے یہ جو پیسے جمع کروائے تھے یہ ہم آپ کو ریٹرن کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم صرف پیسے جو ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں، آپ کو انفارم کرنا یا آپ کو بتانا یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. یعنی یہ پالیسی نہیں ہے جس بندے کو جرمانہ پڑتا ہے وہ پڑ جائے. ہاں، اور اس چیز کا جرمانہ کم و بیش جو ہے وہ کوئی 60,000 کے لگ بھگ، جو کہ صرف جو ہے وہ 3200 روپیہ فی تھی. اس کا بعد میں 200 گنا زیادہ جو ہے بلکہ 2000 گنا ہمیں جو ہے وہ اس کا پے کرنا پڑا. تقریباً 60,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کی فی ہمیں پے کرنا پڑی. یعنی لیٹ فیس پر ڈے کے حساب سے آپ کو دینا پڑے. 600 روپیہ پر ڈے کے حساب سے جو ہے نا وہ ہمیں اس کا جرمانہ پے کرنا پڑا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں 3200 واپس کر دیا. اب وہ پتہ نہیں واپس آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، کیونکہ کوئی اس طرح کا میسج، کوئی الرٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا کہ جس سے یہ پتہ چل سکے، کیونکہ ایک روٹین چل رہی ہے اس میں ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. بلکہ یہ ریسنٹلی ایک آدھ دوست کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ٹیچر دوست ہیں، ان کے ساتھ بل کا معاملہ بھی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے بل جو ہے وہ جائز کیش سے پے کیا، اور جب اگلی دفعہ وہ بل جو ہے وہ فائن کے ساتھ لگ کے آ گیا، انہوں نے کہا جی یہ میں نے پے کی ہے. تو جب جائز کیش سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے آفیشلی اسٹیٹمنٹ یہی دی کہ جی آپ کو پیسے ریٹرن ہو گئے تھے، لیکن آپ کو بتانا جو ہے یہ ہماری پالیسی میں شامل نہیں. یعنی اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ پیسے جو ہیں گئے اور پیسے واپس آئے. جی، آپ کی اسٹیٹمنٹ جب چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ چیز جو ہے وہ شو نہیں ہوتی کہ آیا جو پیسے گئے تھے وہ کس اکاؤنٹ میں بھیجے تھے، کس محکمے کو جو ہے وہ پے کیے تھے، اور جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ کس طرح آئے ہیں. تو یہ واقعی بہت بڑی بے شرمی ہے، اور میں بھی وکٹم ہوں اس بات کا کہ میں نے بھی بل پے کیا. مجھے یاد ہے اپنا کا بل تھا، اور اگلے ماہ جو بل لگ کے آ گیا، اور میں نے بھی جب کال کی تو انہوں نے کہا جی آپ کو ریٹرن کر دیے تھے، لیکن میرے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور میں وہ رسید بھی تلاش کرتا رہا کہ ان کی ہسٹری نکالوں، اس میں بھی یہ ریکارڈ موجود نہیں تھا. اور یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہوگا، تو آپ لوگ بھی تھوڑا گریز کریں، جائز کیش سے بل ادا نہ کریں. کوشش کریں کہ بینک میں جائیں، ڈاکخانے میں جائیں، لیکن یہ سہولت جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ آپ بھی پچھتائیں گے. آپ کو بھی بھائی کی طرح، میری طرح جو ہے اور باقی دوستوں کی طرح جو ہے وہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور خوار بھی ہونا پڑے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں مدثر کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.